أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ کتاب التوحید امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی عظیم الشان تالیف، اس کا تمہیدی باب بھی ہم پڑھ چکے ہیں اور باب نمبر 1 بھی پڑھ چکے ہیں۔ باب نمبر 1 کا عنوان ہے باب فضل التوحید وما یکفر من الذنوب، کہ اس باب میں توحید کی فضیلت کا تذکرہ ہے اور اس بات کا تذکرہ ہے کہ توحید کئی ایک گناہوں کو مٹا ڈالتی ہے۔ اس بارے میں ہم نے ایک آیت پڑھی اور 3 احادیث پڑھی، بلکہ آپ 4 احادیث کہہ سکتے ہیں۔ باب کے اختتام پہ امام صاحب یہ بتا رہے ہیں کہ اس باب سے، اس باب کی آیات و احادیث سے ہمیں کیا کیا مسائل معلوم ہوئے۔ چنانچہ وہ کہتے ہیں فیہ مسائل، اس باب میں کئی ایک مسئلے ہیں، ان کے اس باب سے کئی ایک مسئلے ہمیں معلوم ہو رہے ہیں۔ الاولی، پہلا مسئلہ سعۃ فضل اللہ، ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ اللہ کا فضل بہت وسیع ہے۔ یہ کیسے پتہ چلا؟ کیونکہ اللہ رب العزت اس آدمی کو جنت میں داخل کر دیں گے جس نے شہادت دی کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اور شہادت دی کہ جناب محمد اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں، اور اس بات کی شہادت دی کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں اور اللہ کا کلمہ ہیں اور اللہ کی روح ہیں، اور شہادت دی کہ جنت حق ہے، شہادت دی کہ جہنم کا وجود ایک حقیقت ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کو جنت میں داخل کر دیں گے، اس کے اعمال جیسے بھی ہوئے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اللہ کا فضل کتنا وسیع ہے۔ یہاں پہ صورتحال یہ ہے کہ کوئی خامند اپنی اس بیوی کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے جو اس کی نافرمانی کرے اور بار بار کرے، والد اپنے بیٹوں کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، پڑوسی کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، رشتہ دار کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن اللہ رب العزت کا فضل دیکھیے کتنا وسیع ہے کہ آپ توحید کے معاملے میں پختہ ہوں، اللہ رب العزت کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، دیگر گناہوں کے باوجود اللہ تعالیٰ آپ کو اور گناہ کرنے والے کو کسی نہ کسی دن جنت میں داخل کر دیں گے، جنت میں بھیج دیں گے۔
الثانیہ، دوسرا مسئلہ جو ہمیں اس باب سے معلوم ہو رہا ہے وہ ہے کثرت ثواب التوحید عند اللہ، کہ اللہ رب العزت کے ہاں توحید کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ یہ کیسے پتہ چلا؟ پہلے نمبر پہ آیت کی طرف آ جائیں۔ اس باب کی آیت کیا ہے کہ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو شرک کے ساتھ خلط ملط نہیں ہونے دیا، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے بے خوفی ہے، جن کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، جنہیں کوئی ڈر نہیں ہوگا، اور یہی لوگ ہدایت والے ہیں۔ تو یہ کیا ہوا؟ یہ توحید کا ثواب ہوا کہ بے خوفی کن کے ہاں ہوگی؟ جو توحید کے اوپر ہوئے۔ ہدایت کے اوپر کون ہے؟ ہدایت کن کو ملتی ہے؟ جو توحید کے اوپر ہوں۔ تو یہ توحید کا ثواب ہوا، توحید کا اجر ہوا۔ ایسے ہی حدیث عبادہ بن صامت، جو ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں، کہ جو اس بات کی شہادت دے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اور شہادت دے کہ جناب محمد اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں، اور اعتراف کرے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ کا کلمہ ہیں، اور اللہ کی روح ہیں، اور یہ مانیں کہ جنت برحق ہے، اور یہ مانیں کہ جہنم ایک حقیقت ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کر دیں گے، اس کے اعمال جیسے بھی ہوئے۔ تو یہ جنت کیوں مل رہی ہے؟ جن اعمال کی بنیاد پہ جنت مل رہی ہے ان میں سے سر فہرست کیا ہے؟ توحید، کہ من شہد اللہ الہ الا اللہ، جو شہادت دے، اعلان کرے، اقرار کرے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اور پھر دیگر امور کا بھی اقرار کرے، تو جنت میں جائے گا۔ ایسے ہی حدیث انس، جو حدیث قدسی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے آدم کے بیٹے، اگر تمہاری مجھ سے اس حال میں ملاقات ہو کہ تمہارے گناہ زمین کے برابر ہوں، لیکن تو نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہو، تو میں تمہارے گناہوں کے برابر مغفرت لے کر آؤں گا، بخشش لے کر آؤں گا۔ تو یہ کس کے لیے انعام ہے؟ توحید والے کے لیے، شرک سے دور رہنے والے کے لیے۔ تو ان تمام نصوص سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ توحید کا ثواب کتنا زیادہ ہے، توحید کا مقام و مرتبہ اللہ کے یہاں کتنا بلند و بالا ہے۔ الثالثہ، تیسرا مسئلہ جو ہمیں اس باب سے معلوم ہو رہا ہے وہ یہ کہ تکفیرہ مع ذلک للذنوب، کہ ثواب کے ساتھ ساتھ توحید گناہوں کو بھی مٹاتی ہے۔ تکفیرہ، اس کا مٹانا، کس کا؟ توحید کا۔ مع ذلک، اس کے ساتھ ساتھ، کس کے ساتھ ساتھ؟ یعنی کہ توحید کے ثواب کے ساتھ ساتھ، ثواب کے ساتھ ساتھ توحید جو ہے ایک کام اور کرتی ہے، گناہوں کو مٹاتی ہے۔ یہ ہمیں کہاں سے پتہ چلا؟ اسی حدیث سے، جو حدیث انس ہے، جسے امام ترمذی روایت کرتے ہیں، اور حدیث قدسی ہے کہ قال اللہ تعالی، اللہ تعالی نے کہا، یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، لو اتیتنی بقراب الارض خطایا، اگر تم میرے پاس زمین بھر کر گناہ لے کر آؤ، ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا، لیکن جب تمہاری مجھ سے ملاقات ہو، تمہارے گناہوں میں شرک نہ ہو، تو لاتیتک بقرابھا مغفرہ، میں تمہارے گناہوں کے برابر مغفرت لے کر آؤں گا، بخشش لے کر آؤں گا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ توحید گناہوں کو بھی مٹاتی ہے
اور توحید کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت سا اجر و ثواب بھی ملتا ہے۔ الرابعہ، چوتھا مسئلہ جو ہمیں اس باب کی آیات اور نصوص سے معلوم ہو رہا ہے، تفسیر الآیۃ التی فی سورۃ الانعام، اس آیت کی تفسیر جو سورہ انعام میں آئی ہے۔ کون سی آیت ہے جو سورہ انعام میں آئی ہے؟ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ سورہ انعام آیت نمبر 82 کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ خلط ملط نہیں ہونے دیا، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے امن و امان ہے، جن کے لیے بے خوفی ہے، اور یہ ہدایت پانے والے ہیں۔ تو آپ جانتے ہیں کہ یہ آیت صحابہ کرام پہ گراں گزری، وہ پریشان ہوئے یہ آیت سن کر کہ اس آیت میں تو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ توحید کو اپنا لیں، لیکن توحید اپنا لینا کافی نہیں ہے، گناہوں سے بچنا بھی ضروری ہے۔ اگر گناہ ہو گئے تو پھر آپ کے لیے یہ بشارتیں اور یہ خوشخبریاں نہیں ہیں۔ یہ بشارتیں خوشخبریاں ان کے لیے ہیں جنہوں نے توحید کو اپنایا اور پھر ظلم نہیں کیا۔ بشارت کیا ہے کہ ان کو ہدایت ملے گی، بشارت یہ ہے کہ یہ بے خوف ہوں گے۔ تو صحابہ کرام نے یہاں پہ ظلم کا معنی ہر ظلم مراد لے لیا۔ تو آپ جانتے ہیں، حدیث میں آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں کہ یہ صحابہ کرام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے، اس معاملے میں آپ سے رابطہ کیا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے اشکال کو، ان کی غلط فہمی کو دور کیا اور فرمایا یہاں پہ ظلم سے مراد وہ ظلم ہے جس کا تذکرہ لقمان اپنے بیٹے سے کرتے ہیں، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، کہ اے بیٹا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، شرک بہت بڑا ظلم ہے، ظلم عظیم ہے۔ تو اس آیت کی صحیح تفسیر ہمیں معلوم ہو گئی کہ ظلم سے مراد عام گناہ نہیں ہے، بلکہ ظلم سے مراد سب سے بڑا گناہ ہے، ظلم سے مراد ظلم اکبر ہے۔ الخامسہ، پانچواں مسئلہ، تأمل الخمس اللواتی فی حدیث عبادہ، ان 5 چیزوں پہ غور و فکر کرنا جو عبادہ کی حدیث میں آئی ہیں، یعنی کہ اس حدیث میں جس کو روایت کرنے والے صحابی جناب عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ تو ان 5 چیزوں پہ غور و فکر کریں تو پتہ چلے گا ان میں سر فہرست جو چیز ہے وہ توحید ہے۔ 5 چیزیں آپ جانتے ہیں کون سی ہیں۔ نمبر 1، شہادت دینا، اقرار کرنا، اعتراف کرنا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں۔ نمبر 2، اس بات کا اعلان کرنا کہ جناب محمد اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں۔ تیسرے نمبر پہ یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں، اللہ کا کلمہ ہے، اللہ کی روح ہیں۔ چوتھے نمبر پہ یہ کہ جنت ایک حقیقت ہے اور اس کی تعویل کرنا درست نہیں ہے، جہنم بھی ایک حقیقت ہے، اس کی تعویل کرنا بھی درست نہیں ہے۔ تو یہ 5 چیزیں جو مان لے گا اللہ اسے جنت میں جگہ دیں گے، اس کے مال جیسے بھی ہوئے۔ السادسۃ، چھٹا مسئلہ، انک اذا جمعت بینہ وبین حدیث عتبان وما بعدہ تبین لک معنی قول لا الہ الا اللہ وتبین لک خطأ المغرورین۔ چھٹا مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ اس حدیث کو، یعنی کہ حدیث عبادہ بن صامت کو، وبین حدیث عتبان اور حدیث عتبان کو جمع کریں گے، وما بعدہ اور ان احادیث کو بھی جو عتبان کی حدیث کے بعد آئی ہیں، جب آپ ان تمام احادیث کو جمع کریں گے، ان پہ ایک ساتھ غور کریں گے، تو تبین لک معنی قول لا الہ الا اللہ، تو آپ کے لیے لا الہ الا اللہ کا معنی و مفہوم بالکل واضح ہو جائے گا۔ وتبین لک، اور آپ کے لیے واضح ہو جائے گی
خطأ المغرورین، ان لوگوں کی غلطی جن کو دھوکہ لگا ہے۔ کیا کہنا چاہتے ہیں یہاں پہ امام صاحب؟ کہنا چاہتے ہیں کہ کئی لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ جس نے بھی لا الہ الا اللہ کہہ دیا وہ جنت میں جائے گا اور اسے کسی قسم کا کوئی خوف و خطرہ نہیں ہے۔ تو امام صاحب کہتے ہیں ایسے لوگوں کو غلطی لگ گئی ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے لا الہ پڑھ لیا تو خوف و خطرے سے باہر نکل گیا، ایسی بات نہیں ہے۔ پہلے آپ یہ دیکھیں کہ لا الہ الا اللہ میں کیا مطلوب ہے، کیا مقصود ہے، کیا اس کا پورا معنی ہے، یہ آپ کو جاننا پڑے گا۔ تو کون کون سی حدیث پہ غور کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا۔ نمبر 1 حدیث عبادہ، نمبر 2 حدیث اتمان، نمبر 3 وہ احادیث جو اس کے بعد آئی ہیں۔ تو امام صاحب کہتے ہیں ان تمام پہ غور کریں گے تو لا الہ الا اللہ کا معنی و مفہوم واضح ہو جائے گا۔ تو آئیے ذرا غور کرتے ہیں، حدیث اتمان کی طرف آ جائیں تو اس میں یہ ہے کہ من شہد لا الہ الا اللہ، جو شہادت دے اس بات کی کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اور پھر دیگر شہادتیں بھی دے تو اللہ اس کو جنت میں جگہ دیں گے۔ تو کیا کہا گیا؟ شہادت دے، گواہی دے۔ اور یاد رکھیے گا کہ گواہی علم کی بنیاد پہ ہوتی ہے، بغیر علم کے آپ گواہی دیں گے تو آپ بہت بڑی غلطی کا ارتکاب کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الا من شہد بالحق وهم یعلمون، تو شہادت علم کی بنیاد پہ ہونی چاہیے۔ تو من شہیدہ کے لفظ سے پتہ چلا کہ لا الہ الا اللہ کا معنی اچھی طرح معلوم ہونا چاہیے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، لا الہ الا اللہ کے تقاضے کیا ہیں، اس کا مطلب کیا ہے۔ اور اگر کوئی لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، اس کا وظیفہ کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ ساتھ اوروں کی بھی عبادت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ساتھ قبر والوں سے بھی دعائیں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ساتھ قبر والوں کے نام پہ بھی بکرے ذبح کرتا ہے، یہ لا الہ الا اللہ کا معنی صحیح معنوں میں نہیں سمجھ سکا، اس کے تقاضوں کو پورا نہیں کر سکا۔ حدیث اتمان میں کیا آیا ہے؟ حدیث اتمان میں یہ ہے فَإِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ، اللہ تعالیٰ جہنم پہ اس شخص کو حرام کر دیں گے، من قال لا الہ الا، جس نے لا الہ کہا زبان سے کہا، یبتغی بذلک وجہ اللہ، اور کہنے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کو راضی کرنا، اللہ کی رضا مقصود ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ منافق لا الہ الا اللہ پڑھے تو اسے پڑھنے کا فائدہ نہیں ہے، کیونکہ وہ پڑھتا ہے اپنی جان بچانے کے لیے، مسلمانوں سے اپنی جان کو محفوظ رکھنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے وہ نہیں پڑھتا۔ تو ان آیات اور احادیث سے کیا معلوم ہو رہا ہے کہ لا الہ الا اللہ پڑھنے کا فائدہ اس کو ہوگا جو اس کے معنی و مفہوم کو جانتا ہوگا، اور جو خلوص دل سے یہ کلمات کہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، لوگوں سے بچنے کے لیے نہیں، لوگوں سے انعام لینے کے لیے نہیں۔ تو شیخ صاحب کہہ رہے ہیں کہ چھٹا فائدہ یہ ہے کہ انک اذا جمعت بینہ و بین حدیث اتمان وما بعدہ، کہ جب آپ یہ حدیث یعنی کہ حدیث عبادہ اور حدیث اتمان اور جو حدیث اتمان کے بعد احادیث آئی ہیں ان کو جمع کریں گے، ایک ساتھ ان پہ غور و فکر کریں گے تو تبین لک، تو آپ کے لیے واضح ہو جائے گا معنی قول لا الہ الا اللہ، کلمہ لا الہ الا اللہ کا معنی و مفہوم، وتبین لک، اور آپ کے لیے واضح ہو جائے گی خطأ المغرورین، ان لوگوں کی غلطی جن کو دھوکہ لگا ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ جو بھی لا الہ الا اللہ پڑھ لے وہ جنتی ہو گیا۔ السابعہ، ساتواں مسئلہ،
التنبیہ للشرط الذی فی حدیث عتبان، آگاہی اس شرط کے بارے میں جو حدیث عتبان میں آئی ہے، یعنی کہ ہر ایک کو خبردار رہنا چاہیے اس شرط کے متعلق جو حدیث عتبان میں آئی ہے۔ وہ کیا شرط ہے؟ کہ یبتغی بذلک وجہ اللہ، کہ اللہ نے جہنم کی آگ اس پہ حرام کی ہے جو لا الہ الا اللہ پڑھے اور پڑھتے ہوئے اس کا مقصود، اس کی نیت اللہ کی رضا ہو، اللہ رب العزت کے چہرے کا روز قیامت دیدار ہو، یعنی کہ اس کا مقصود یہ نہیں ہے کہ دنیا حاصل کی جائے، بلکہ مقصد کیا ہے؟ اللہ کو راضی کرنا۔ تو یہ بڑی اہم شرط ہے، یہ شرط پوری کریں گے تو لا الہ الا اللہ کا جو فوائد ہیں، لا الہ اللہ کے جو ثمرات ہیں، ان کو آپ سمیٹ سکیں گے۔ الثامنہ، 8واں مسئلہ جو اس باب کی آیات و حدیث سے معلوم ہو رہا ہے کہ کون الانبیاء علیہم الصلاۃ والسلام یحتاجون للتنبیہ علی فضل لا الہ الا اللہ، کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام محتاج ہیں اس بات کے کہ انہیں لا الہ الا اللہ کی فضیلت کے بارے میں آگاہی دی جائے، اس بارے میں انہیں یاد دہانی کرائی جائے، اس بارے میں ان کو خبردار کیا جائے۔ یہ کیسے پتہ چلا جی؟ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کو بھی یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ لا الہ الا اللہ کی فضیلت کیا ہے۔ بتائے گا کون؟ اللہ تعالیٰ بتائیں گے۔ لیکن کیسے پتہ چلا کہ انبیاء کرام کو بھی یہ بات بتانے کی ضرورت ہے؟ حدیث ابو سعید خدری سے، کہ ابو سعید خدری کہتے ہیں، وہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ قال موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یا ربی اے میرے رب، علمنی شیئا اذکرک وادعوک بہ، مجھے کچھ ایسی چیز سکھائیے جس کے ساتھ میں تیرا ذکر کر سکوں اور تو اسے دعائیں کر سکوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا، اے موسیٰ قل لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کہو۔ یہ وہ الفاظ ہیں جو تمہیں کہنے چاہیے، پڑھنے چاہیے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا، کل عبادک یقولون ھذا، یا اللہ تیرے سارے بندے یہ الفاظ کہتے ہیں، ان کہ میں تو تیرا خاص بندہ ہوں، میں تو خاص وظیفہ مانگ رہا ہوں، یہ تو وہ وظیفہ ہے، یہ تو الفاظ ہے جو سارے ہی پڑھتے ہیں۔ تو پھر حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالی نے کہا، لو ان السماوات السبع وعامرہن غیری والارضین السبع فی کفۃ، کہ اگر ساتوں آسمان اور ساتوں آسمان میں رہنے والے جو میرے علاوہ ہیں اور ساتوں زمینیں ایک پلڑے میں ہوں اور لا الہ الا اللہ دوسرے پلڑے میں ہو، تو وہ پلڑا بھاری ہو جائے گا جس میں کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ ہے۔ تو یہاں سے امام محمد عبد الوہاب نے مسئلہ اخذ کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خبردار کیا کہ لا الہ الا اللہ کو معمولی نہ سمجھیں، یہ بہت عظیم جملہ ہے، عظیم کلمات ہیں۔ تو انبیاء کرام کو اس بارے میں خبردار کیا گیا۔ تو یہ چیز ہمیں قرآن کریم کی ایک آیت سے بھی معلوم ہو رہی ہے، سورہ محمد آیت نمبر 19 اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مخاطب کر کے، فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، آپ یہ بات جان لیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں۔ یہاں پہ اللہ نے کس کو مخاطب کیا ہے؟ آخری نبی، خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو انہیں بھی کہا جا رہا ہے کہ فعلم، آپ جان لیں، یعنی کہ لا الہ کا ترجمہ کا مفہوم سیکھ لیں، مفہوم جان لیں۔ تو 8واں مسئلہ یہ ہے کہ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام بھی محتاج ہیں اس بات کے کہ انہیں لا الہ الا اللہ کی فضیلت کے بارے میں آگاہی دی جائے، یاد دہانی کرائی جائے۔ تو جب وہ محتاج ہیں تو جو نبی نہیں ہیں وہ زیادہ محتاج ہیں اس بات کے کہ انہیں لا الہ الا اللہ کا معنی و مفہوم بتایا جائے اور اس کی فضیلت بتائی جائے۔
التاسعہ، نوواں مسئلہ جو اس آیت اور ان احادیث سے اخذ کیا ہے امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے، کہ ان تنبیہ لرجحانها بجمیع المخلوقات، یاد دہانی اس بارے میں، آگاہی اس بارے میں کہ یہ کلمہ جو ہے، کون سا کلمہ؟ لا الہ الا اللہ، یہ کلمہ باری ثابت ہوگا تمام مخلوقات پہ، مع ان کثیرا ممن یقولها یخف میزانہ، باوجود اس کے کہ بہت سے لوگ جو یہ کلمہ پڑھتے ہیں ان کا میزان ہلکا پڑ جائے گا، ان کی نیکیوں کا ترازو ہلکا پڑ جائے گا، یعنی کہ تعجب نہیں ہوتا آپ کو یہ بات سن کے کہ یہ کلمہ لا الہ الا اللہ بہت بھاری ہے، ساری مخلوقات سے زیادہ بھاری ہے، لیکن جو یہ کلمہ پڑھنے والے ہیں ان میں سے بہت سے ایسے ہوں گے جن کا جب وزن کیا جائے گا، جن کے اعمال کا وزن کیا جائے گا تو ان کا میزان، ان کا ترازو کا پلڑا وہ ہلکا ثابت ہوگا۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ کئی لوگ روز قیامت کلمہ پڑھنے کے باوجود جہنم کی آگ میں داخل کیے جائیں گے، پھینکے جائیں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے۔ تو یہ کیوں ہوگا؟ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے کلمہ میں کوئی مسئلہ ہے، کلمہ میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ پڑھنے والوں میں ہے۔ جو پڑھنے والے ہیں وہ یہ کلمہ پڑھ کے اس کے تقاضے پورے نہیں کرتے۔ اگر آپ واقعی اللہ کو معبود مانتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو پھر آپ کبھی بھی ایسا عمل اختیار نہ کریں جو اس کلمے کے تقاضوں کے منافی ہو۔ العاشرہ، 10واں مسئلہ، النص علی ان الارضین سبع کالسماوات، اس بات کی صراحت آ گئی کہ زمینیں بھی 7 ہیں جیسا کہ آسمان ہیں، یعنی کہ جیسے کہ آسمان بھی 7 ہیں۔ کہاں سے پتہ چلا جی کہ زمینیں بھی 7 ہیں آسمانوں کی طرح؟ اسی حدیث موسیٰ علیہ السلام سے، اس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اے موسیٰ، اگر 7 آسمان اور ان میں رہنے والے میرے علاوہ اور 7 زمینیں ایک پلڑے میں ہوں اور لا الہ دوسرے پلڑے میں ہو تو وہ پلڑا جھک جائے گا، بھاری ثابت ہوگا، جس میں کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلا کہ لا الہ یہ الفاظ بہت وزنی ہیں، ان کی بہت زیادہ قدر و قیمت ہے اللہ رب العزت کے ہاں، لیکن یہ کلمہ پڑھنے والے کئی لوگ ایسے ہیں جو خود بے قدر ہوں گے، بے قیمت ہوں گے۔ کیوں؟ کیونکہ لا الہ پڑھنے کے بعد چاہیے یہ تھا کہ نمازوں کا اہتمام کرتے، فرض روزوں کا اہتمام کرتے، لیکن وہ گناہوں کا ارتکاب کرتے رہے، اس لیے ان کا میزان ہلکا ہوگا۔ اور جب صراحت آ گئی زمینوں کی کہ یہ 7 ہیں آسمانوں کی طرح، تو یہ مسئلہ جو ہے اس کی بھی اہمیت ہے کہ حدیث ابی موسیٰ میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ 7 آسمان اور ان میں رہنے والے میرے علاوہ اور 7 زمینیں ایک پلڑے میں ہو، لا الہ ایک پلڑے میں ہو، تو ایک پلڑے میں 7 آسمان اور 7 زمینیں، دوسرے پلڑے میں لا الہ الا اللہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ زمینیں کتنی ہوئیں؟ 7 ہوئیں۔ لیکن آپ جانتے ہیں جیسا کہ میں نے تذکرہ کیا تھا کہ یہ حدیث جس میں موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ آیا ہے، اس حدیث کے صحیح اور ضعیف ہونے میں کچھ کلام ہے، لیکن زمینیں 7 ہیں یہ مسئلہ ہمیں دیگر نصوص سے بھی معلوم ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ سورہ طلاق آیت نمبر 12، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ الذی خلق 7 سماوات ومن الارض مثلہن، اللہ تعالیٰ ہی نے 7 آسمان پیدا کیے اور ان جیسی زمینیں بھی۔ کن جیسی؟ 7 آسمانوں جیسی۔ تو زمینیں بھی 7 آسمانوں جیسی ہیں۔ کس لحاظ سے؟
زمینیں آسمانوں جیسی ہیں. ظاہر ہے کہ شکل و صورت کے لحاظ سے، کیفیت کے لحاظ سے تو ایسا ہو نہیں سکتا، کیونکہ آسمانوں کی شکل و صورت اور ہے، زمین کی اور ہے، ان کی کیفیت اور ہے، ان کی کیفیت اور ہے. تو اس سے مراد پھر کیا ہوگا؟ تعداد کے لحاظ سے، یعنی کہ اللہ نے 7 آسمان پیدا کیے اور زمینیں بھی اتنی ہی، یعنی کہ 7. تو یہ سورہ طلاق ہے. اور پھر حدیث ہے، مثال کے طور پہ بخاری کی حدیث ہے، نمبر ہے 3195 3195، اور مسلم شریف 1612 1612. حدیث کو روایت کرنے والے کون ہیں؟ ابو سلمہ بن عبد الرحمن بن عوف رحمہ اللہ. روایت کس سے کر رہے ہیں؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے، ام المؤمنین سے. اس حدیث کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ ابو سلمہ کہتے ہیں کہ میں سیدہ عائشہ کے پاس آیا تو انہیں میں نے بتایا کہ میرا فلاں آدمی کے ساتھ زمین کے معاملے میں جھگڑا ہے. تو سیدہ نے کہا اجتنب الارض، زمین کے معاملے میں احتیاط کرنا، یعنی کہ کسی کی زمین تمہارے کنٹرول میں نہ آ جائے، تمہارے قبضے میں نہ آ جائے. زمین کسی کی تمہارے قبضے میں نہ آ جائے. کیوں؟ کیونکہ فرمایا تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، من ظلم قید شبر طوقہ من 7 اراضین، جو کسی پہ ایک بالشت کے برابر ظلم کرے گا اللہ تعالیٰ اسے 7 زمینوں کا طوق پہنائیں گے. ظلم کیا ہے، ایک بالش زمین، کسی کی ایک بالش زمین آپ نے اس پہ قبضہ کر لیا، پڑوسی کی اتنی زمین پہ، رشتہ داروں کی اتنی زمین پہ، تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو 7 زمینوں کا طوق پہنائیں گے. تو اس سے بھی پتہ چلا کہ زمینیں کتنی ہیں؟ 7 ہیں. اس کے بعد الحادی عشرہ، 11واں مسئلہ، ان لہن عمارہ، کہ بے شک آسمانوں میں کئی رہنے والے ہیں، کئی ایک رہنے والے ہیں. یہ کہاں سے پتہ چلا؟ وہی حدیث موسیٰ علیہ السلام سے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ اے موسیٰ، اگر 7 آسمان وعامرہن غیری، اور 7 آسمانوں میں رہنے والے میرے علاوہ، اور 7 زمینیں یہ ایک پرلے میں ہوں اور لا الہ دوسرے پرلے میں ہو، تو لا الہ والا پرلہ جو ہے وہ بھاری ثابت ہوگا. تو بہرحال اس حدیث سے پتہ چلا کہ آسمانوں میں کئی ایک رہتے ہیں، اور وہ کون ہیں؟ اللہ کے فرشتے. الثانی عشرہ، 12واں مسئلہ، اثبات الصفات خلافا للاشعریہ. ہمیں اس باب سے پتہ چلا کہ صفات کو تسلیم کرنا چاہیے، ماننا چاہیے، برخلاف اشعریوں کے، کہ اشعری جو ہے وہ صفات کو صحیح معنوں میں نہیں مانتے. ہم نے ماننا ہے جو بھی اللہ کی صفات قرآن میں آئیں، احادیث میں آئیں، ہم نے ان پہ ایمان لانا ہے، تعویل بھی نہیں کرنی، انکار بھی نہیں کرنا. لیکن اشاعرہ کیا کرتے ہیں؟ یہ اللہ کی صفات کا انکار کرتے ہیں، البتہ 7 صفات کو مانتے ہیں. وہ کون سی ہیں؟ القدرہ، قدرت، اللہ تعالیٰ کی قدرت کو مانتے ہیں. الارادہ، ارادہ اللہ کا مانتے ہیں. العلم، اللہ کا علم مانتے ہیں. الحیات، اللہ کی حیات کو مانتے ہیں. والکلام، اللہ کے کلام کرنے کو مانتے ہیں، اللہ کے سننے اور دیکھنے کو مانتے ہیں. یہ وہ 7 صفات ہیں، 7 جن کو وہ مانتے ہیں. کون؟ اشاعرہ. اشاعرہ کے علاوہ بھی ان سے کہیں زیادہ گمراہ فرقے موجود ہیں جو اللہ کے ناموں اور صفات کو نہیں مانتے، لیکن امام صاحب نے ان کا یہاں پہ تذکرہ نہیں کیا، اشاعرہ کا کیا. اشارہ کہ کیوں کیا ہے؟ کیونکہ اشاعرہ ان کے مقابلے میں بہتر ہیں، 7 صفات تو مانتے ہیں نا، تو اس لحاظ سے یہ ان سے بہتر ہوئے. تو بہرحال
ان آیات اور ان احادیث میں کئی ایک اللہ کی صفات آئی ہیں. مثال کے طور پہ چہرے کا تذکرہ آیا ہے کہ یبتغی بذالک وجہ اللہ، جو لا الہ پڑھے اور پڑھنے کا مقصد اللہ کی رضا ہو. پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ روز قیامت اللہ کے چہرے کو دیکھنے کا موقع ملے گا. تو یہاں پہ کیا آ گیا؟ اللہ کے چہرے کا تذکرہ آ گیا، اور یہ اللہ کی صفت ہے. ہم اللہ کے فضل و کرم سے اللہ کے لیے چہرہ مانتے ہیں، ثابت کرتے ہیں، انکار نہیں کرتے، تعویل نہیں کرتے اور تشبیہ بھی نہیں دیتے. یہ نہیں کہتے کہ اللہ کا چہرہ ہے نعوذ باللہ ایسے جیسے انسانوں کا ہوتا ہے. اللہ کا چہرہ ہے اور اس کی یہ کیفیت ہے، تو ہم ان تفصیلات میں نہیں جانتے، بس یہ مانتے ہیں کہ اللہ کا چہرہ ہے کیونکہ اللہ نے تذکرہ کر دیا، قرآن میں کئی دفعہ کیا. ایسے ہی یہاں پہ اللہ کی صفت کلام کا تذکرہ آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کلام فرماتے ہیں. کہاں پہ آیا؟ یہ حدیث عبادہ میں آیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا کلمہ ہیں. کیا مطلب اللہ کا کلمہ ہے؟ یعنی کہ اللہ نے لفظ کن کہا، ہو جا، تو پھر عیسیٰ علیہ السلام کا جسم بن گیا. ماں کے پیٹ میں عیسیٰ علیہ السلام کا جسم بن گیا، پھر اس میں روح ڈالی گئی. تو عیسیٰ علیہ السلام کو کیا کہا جاتا ہے؟ کلمۃ اللہ، اللہ کا کلمہ ہے. یعنی کہ اللہ نے کن کہا تو یہ پیدا ہوئے. اللہ نے کن کہا، اس کا مطلب یہ کہ اللہ کلام فرماتے ہیں. پتہ چلا کہ اللہ کی صفات میں سے ایک صفت کیا ہے؟ کلام. اس کے بعد ہے الثالث عشرہ، 13واں مسئلہ، انک اذا عرفت حدیث انس عرفت ان قوله في حدیث اتمان فإن الله حرم على النار من قال لا الہ الا اللہ یبتغی بذلک وجہ اللہ انہ ترک الشرک لیس قولها باللسان. امام صاحب کہہ رہے ہیں کہ جب آپ حدیث انس پہ غور کریں گے. حدیث انس کیا ہے جی؟ وہی حدیث قدسی کہ اے آدم کے بیٹے، اگر تم زمین بھر میرے پاس گناہ لے کر آؤ، پھر مجھ سے تمہاری ملاقات اس حال میں ہو کہ تم نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہو، میں اس کے برابر تمہارے پاس مغفرت لے کر آؤں گا، بخشش لے کر آؤں گا. تو یہ کیا ہو گیا؟ حدیث انس ہو گئی. اور حدیث اتمان میں کیا ہے کہ اللہ نے ہر اس شخص پہ آگ حرام کر دی ہے جو لا الہ الا اللہ پڑھے اور مقصد پڑھنے کا ہو اللہ کی رضا. تو امام صاحب کہتے ہیں کہ جب آپ حدیث انس کو پہچان لیں گے، جان لیں گے، تو آپ یہ بھی جان لیں گے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان جو کہ حدیث اتمان میں آیا ہے کہ فإن اللہ حرم علی النار من قال لا الہ الا اللہ، اللہ تعالیٰ نے آگ پہ اس کو حرام کر دیا جو لا الہ پڑھے یبتغی بذلک وجہ اللہ، اس حال میں کہ لا الہ پڑھنے کا مقصد کیا ہو؟ اللہ کی رضا. تو انہ ترک الشرکی. جب آپ حدیث انس کو جان لیں گے، حدیث اتبان کو جان لیں گے، تو آپ اس نتیجے تک پہنچ جائیں گے کہ اس سے مراد کیا ہے؟ شرک کو ترک کرنا. کس سے مراد؟ لا الہ الا اللہ پڑھنے سے مراد. یعنی کہ جن حدیث میں آتا ہے کہ جس نے لا الہ پڑھ لیا اس پہ جہنم کی آگ حرام ہو گئی، مراد یہ ہے کہ شرک نہ کرے تو. اور ایسے ہی جہاں پہ آیا کہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کریں گے جو شہادت دے نبی علیہ السلام کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کے بارے میں، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، جنت و جہنم کے بارے میں، 5 چیزوں کے بارے میں. تو اس میں اہم چیز کیا ہے؟ شرک کو ترک کرنا. پھر سن لیں مسئلہ نمبر 13 کہ جب آپ حدیث انس کو جان لیں گے تو آپ اس بات کو بھی جان لیں گے کہ آپ علیہ السلام کا یہ کہنا حدیث اتمان میں کہ اللہ تعالیٰ نے آگ پہ اس کو حرام کر دیا جو لا الہ پڑھے اور پڑھتے ہوئے مقصد کیا ہو؟ اللہ کی رضا. تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس سے مراد کیا ہے؟ شرک کو ترک کر دینا. یہ نہیں کہ لا الہ بھی پڑھتے رہیں اور شرک بھی کرتے رہیں. لیس قولہا باللسان، اس کا مطلب یہ نہیں کہ لا الہ پڑھیں باللسان ہی، صرف زبان کے ساتھ، یہ اس کا مطلب نہیں ہے. لا الہ پڑھیں
اور پھر شرک سے دور رہیں۔ الرابع عشرہ، 14واں مسئلہ، تأمل الجمع بین کون عیسیٰ و محمد علیہما الصلاۃ والسلام عبدہ و رسولہ، اور کسی نسخے میں عبدیہ۔ تو 14واں مسئلہ یہ ہے کہ آپ غور کریں اس بات پہ کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ عیسیٰ علیہ السلام اور جناب محمد علیہ الصلاۃ والسلام کو جمع کر دیا ہے۔ جمع کر دیا کس معاملے میں؟ اس معاملے میں کہ دونوں ہی اللہ کے بندے ہیں اور دونوں اللہ کے رسول ہیں۔ آپ غور کیجئے اس جمع پہ کہ عیسیٰ علیہ السلام اور جناب محمد علیہ الصلوۃ والسلام یہ دونوں کیا ہیں؟ اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں۔ تو مقصد کیا ہے یہ کہنے کا؟ مقصد عیسائیوں پہ رد ہے، ان کے غلط عقیدے کی اصلاح ہے، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہیں۔ کس معاملے میں عیسیٰ علیہ السلام جناب محمد علیہ السلام کی طرح ہیں؟ ان دو معاملوں میں، وہ بھی اللہ کے بندے، وہ بھی اللہ کے بندے، وہ بھی اللہ کے رسول، وہ بھی اللہ کے رسول۔ اور یہیں سے یہ پیغام مل رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہوئے اور ہمارے نبی کو مانتے ہوئے غلو سے کام نہیں لینا، مبالغے سے کام نہیں لینا، حد سے آگے نہیں نکل جانا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ممبر رسول علیہ السلام پہ کھڑے ہو کے بیان کی تھی کہ لا تطرونی کما اطت النصارى ابن مریم، کہ میرے معاملے میں حد سے آگے نہ نکل جانا جیسے عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں حد سے آگے نکل گئے تھے۔ انما انا عبد، میں ایک بندہ ہوں، میرے بارے میں کیا کہا کرو؟ عبد اللہ و رسولہ، کہ اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں۔ تو پیغام کیا مل رہا ہے اس سے؟ پیغام یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام کو رب نہیں ماننا، رب کا بیٹا نہیں ماننا، تین معبودوں میں سے ایک نہیں ماننا۔ کیا ماننا ہے کہ یہ اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے رسول ہیں۔ الخامس عشرہ، 15واں مسئلہ جو ہمیں معلوم ہوا ہے اس باب کی نصوص سے، معرفت اختصاص عیسیٰ علیہ السلام بکونہ کلمۃ اللہ، اس بات کا علم لینا، اس بات کی معرفت رکھنا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا کلمہ ہونے میں خاص ہیں۔ یعنی کہ اس حدیث میں جو حدیث عبادہ ہے یہ کہا گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کیا ہے؟ اللہ کا کلمہ ہیں۔ تو اللہ کا کلمہ عیسیٰ علیہ السلام کو خاص طور پہ کہا جاتا ہے، کسی اور کو نہیں کہا جاتا، حالانکہ ہر کوئی لفظ کن سے پیدا ہوا ہے۔ اللہ نے کہا کن ہو جا، تو جس چیز کے بارے میں کہا ہو جا وہ ہو جاتی ہے۔ لیکن کلمۃ اللہ یہ باقی رسولوں کو نہیں کہتے، عیسیٰ علیہ السلام کو کہتے ہیں۔ کیوں؟ عیسیٰ علیہ السلام اس لقب میں خاص کیوں ہیں؟ یہ لقب عیسیٰ علیہ السلام کے لیے خاص کیوں ہے کلمۃ اللہ؟ اس لیے کہ ہر بچہ پیدا ہوا ہے مرد کے پانی سے، لیکن آدم علیہ السلام جو ہیں وہ مٹی سے پیدا ہوئے ہیں۔ آدم علیہ السلام کا جو جسم ہے وہ کسی سے بنایا گیا تھا؟ مٹی سے، پھر اس میں اللہ تعالیٰ نے روح پھونکی، اور باقی بچے کیسے پیدا ہوتے ہیں؟ باپ کے پانی سے۔ عیسیٰ علیہ السلام کیسے پیدا ہوئے؟ لفظ کن سے۔ لفظ کن کہا گیا تو سیدہ مریم کے رحم میں عیسیٰ علیہ السلام کا وجود بن گیا، ان کا جسم بن گیا، پھر اس میں روح پھونکی گئی۔
تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے لفظ کن سے پیدا ہوئے، اس لیے ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ کلمۃ اللہ، اللہ کا کلمہ ہے، یعنی کہ وہ جن کو اللہ نے کن سے پیدا کیا ہے، کن کہہ کر، یعنی کہ سبب اس میں والد نہیں تھے، یہ مراد ہے۔ اور یہیں سے عیسائیوں نے مار کھائی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں بغیر باپ کے پیدا ہوئے، اور بھی دیگر معجزات کو وہ سامنے رکھتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ یہ رب ہیں یا تین معبودوں میں سے ایک ہیں، یا یہ اللہ کے صاحبزادے ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں، جبکہ یہ سارے عقائد غلط ہیں۔ السادس عشر، 16واں مسئلہ، معرفت کونہ روحا منہ، اس بات کو جاننا، اس بات کا علم رکھنا کہ عیسیٰ علیہ السلام روح ہیں منہ، اللہ کی طرف سے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ ابھی آپ نے حدیث عبادہ پڑھی ہے، اس میں آیا ہے کہ ماننا ہوگا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے، اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ کا کلمہ ہیں، جن کو اللہ نے سجدہ مریم کی طرف بھیجا، اور اللہ کی طرف سے روح ہیں، کون؟ عیسیٰ علیہ السلام۔ تو روح ہونے کا کیا مطلب ہے؟ روح ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن کئی روحوں کو پیدا کیا، ان میں سے ایک روح پیدا کی جس کا نام عیسیٰ ہے علیہ السلام۔ لیکن ان کو روح اللہ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ چونکہ ان کو روح اللہ کہا جاتا ہے، قرآن نے بھی کہا ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے روح ہیں، تو کئی عیسائی کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی روح اللہ کی روح میں سے ہے، ذاتی روح میں سے ہے، اللہ کا حصہ ہیں، اللہ کا بعض ہیں، اللہ کا ٹکڑا ہیں، اور پھر کہتے ہیں اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو یہ سب عقائد کیا ہیں؟ غلط ہیں، درست نہیں ہیں۔ جو آیت میں کہا گیا وروح منہ، تو منہ یہاں پہ ابتدائیہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی روح کہاں سے آئی، کدھر سے آغاز ہوا؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی۔ 17واں، 17واں مسئلہ، معرفت فضل الایمان بالجنت والنار، جنت اور جہنم پہ ایمان لانے کی فضیلت کی معرفت اور اس کا علم، یعنی کہ پتہ چلا کہ جنت اور جہنم پہ ایمان لانے کی کیا فضیلت ہے کہ اس کی وجہ سے آپ جنت میں جائیں گے، اور اگر کوئی جنت پہ ایمان نہیں رکھتا تو وہ کیا ہے؟ وہ کافر ہے، جنت سے محروم ہو جائے گا۔ جنت جہنم کا تذکرہ کہاں پہ آیا؟ حدیث عبادہ بن صامت میں، کہ جو شہادت دے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اور شہادت دے کہ جناب محمد اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں، اور شہادت دے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ کا کلمہ ہیں، اور اللہ کی طرف سے روح ہیں، اور جنت حقیقت ہے، جہنم حقیقت ہے، جس کے یہ عقائد ہوں گے ادخلہ اللہ الجنہ، اللہ اسے جنت میں جگہ دیں گے۔ اس کے بعد ہے الثامن عشر، 18واں مسئلہ، وہ کیا ہے کہ معنی قولہ علی ما کان من العمل، کہ علی ما کان من العمل جو حدیث کے الفاظ ہیں، ان کا معنی و مفہوم کیا ہے؟ یہ جو کہا گیا ہے کہ جو 5 چیزوں کا اقرار کر لے، اعتراف کر لے، ان کے بارے میں شہادت دے، ایک اللہ کے بارے میں، دوسرے نمبر پہ نبی علیہ السلام کے بارے میں، تیسرے نمبر پہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، چوتھے نمبر پہ جنت، پانچویں نمبر پہ جہنم کے بارے میں، تو اللہ اس کو داخل کریں گے جنت میں علی کان من العمل۔ اس کا کیا مطلب علی ما کان من العمل؟ اس کے 2 مطلب ہو سکتے ہیں، 2 مطلب علماء کرام نے بتائے ہیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں جگہ دیں گے، اگرچہ اس میں کمیاں کوتاہیاں پائی جاتی ہیں، کئی گناہوں سے سرزد ہوئے ہیں، پھر بھی اللہ اسے جنت میں جگہ دیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ توحید پہ پختہ تھا، ایمان میں پختہ تھا۔ تو یہ ہے علی ما کان من العمل کا پہلا مطلب۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ اللہ اس کو جنت میں جگہ دیں گے، اور جنت میں اس کا مقام پھر کیا ہوگا؟ کیونکہ جنت میں بھی کئی درجے ہیں، کوئی اوپر کوئی نیچے،
تو اللہ اس کو جنت میں جگہ دیں گے اس کے اعمال کے مطابق. یہ دوسرا مطلب ہے علی ما کان من العمل کا. اس کے بعد ہے التاسعۃ عشرہ، 13واں مسئلہ. وہ کیا ہے کہ معرفت ان المیزان لہ کفتان، اس بات کا علم کہ جو میزان ہے، ترازو ہے، اس کے 2 پلڑے ہوں گے. تو یہ کہاں پہ آیا ہے؟ وہ حدیث جو موسیٰ علیہ السلام والی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا اے موسیٰ، اگر 7 آسمان اور ان میں رہنے والے میرے علاوہ اور 7 زمینیں ایک پلڑے میں ہوں اور لا الہ دوسرے پلڑے میں ہو تو مالت بہن لا الہ الا اللہ، تو لا الہ والا جو پلڑا ہے وہ کیا ہوگا؟ وہ جھک جائے گا. تو یہاں پہ تذکرہ آ گیا کس کا؟ میزان کے ترازو کے پلڑے کا، 2 پلڑوں کا. تو اس حدیث میں کیا اس میزان کا تذکرہ ہوا ہے جو روز قیامت رکھا جائے گا؟ نہیں، اس کا تذکرہ نہیں ہوا. یہاں پہ تو ایک مثال دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر 7 آسمان اور ان میں رہنے والے اور 7 زمینیں ایک پلڑے میں ہو، لا الہ دوسرے پلڑے میں ہو، تو وہ پلڑا بھاری ثابت ہوگا، جھک جائے گا، جس میں کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ ہے. تو یہ جو تذکرہ آ گیا یہاں پہ ایک پلڑا دوسرا پلڑا، پتہ چلا میزان کے 2 پلڑے ہوں گے. لیکن میں پھر بتا دوں کہ اس حدیث میں جو تذکرہ آیا ہے وہ یہ ہے کہ اگر 7 آسمان اور ان میں رہنے والے اور 7 زمین ایک پلڑے میں ہو، لا الہ دوسرے پلڑے میں ہو، حقیقتاً ایسا کوئی واقعہ پیش فی الحال نہیں آیا. تو بہرحال میزان کے 2 پلڑے ہیں، اور یہ چیز ثابت ہوتی ہے حدیث بطاقہ سے. حدیث بطاقہ جو ترمذی میں آئی ہے، نمبر ہے 2639 2639، اور جو مسلم میں آئی ہے نمبر ہے 4300 اس حدیث میں کیا ہے جی؟ حدیث بطاقہ میں حدیث کے راوی ہیں جناب عبداللہ بن عمرو بن عاص کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے سامنے ایک آدمی کو لے کر آئیں گے اور اس سے کہا جائے گا کہ تو نے یہ گناہ بھی کیے، یہ بھی کیے. اس کے گناہوں کے 99 رجسٹر اس کے سامنے رکھ دیے جائیں گے اور اسے کسی بھی لکھے ہوئے گناہ پہ ان کا اعتراض نہیں ہوگا، کہے گا سب صحیح لکھے ہوئے ہیں. گناہ ہی گناہ، نیکیاں ناپید. تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ اب تیرے اعمال کا وزن ہونے لگا ہے، تیرے سامنے تیرے اعمال کو تولا جائے گا. تو وہ کہے گا یا اللہ، گناہوں کے 99 رجسٹر اور نیکی تو میرے پاس کوئی ہے نہیں، وزن کس بات کا؟ تو کہا جائے گا کاغذ کے ایک ٹکڑے پہ لکھا ہوا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ. تو یہ جو لکھا ہوا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، اس کا وزن کتنا ہوگا آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ایک پلڑے میں گناہوں کے 99 رجسٹر رکھے جائیں گے اور دوسرے پلڑے میں یہ کاغذ رکھا جائے گا جس میں لکھا ہوگا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ. وزن ہوگا. کون سا پلڑا بھاری ثابت ہوگا؟ وہ جدھر یہ الفاظ ہیں. کون سے الفاظ؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنے وزنی یہ الفاظ اور کلمات ہیں. لیکن کہنا ہی چاہتا ہوں فی الحال یہ حدیث بطاقہ کیوں رکھی آپ کے سامنے کہ پتہ چلا کہ اس میزان کے جو روز قیامت ہوگا اس ترازو کے 2 پلڑے ہوں گے. اس سے پتہ چلا کہ یہ میزان ایک حقیقی چیز ہے، کوئی اس کی تعویل نہ کرے، کوئی اس کو مجاز پہ محمول نہ کرے، کوئی یہ نہ کہے کہ میزان سے مراد اللہ کا عدل و انصاف ہے. نہیں، میزان سے مراد خود میزان ہے، ترازو ہے، اور یہ ترازو اللہ قائم کریں گے عدل و انصاف قائم کرنے کے لیے. العشرون 20واں مسئلہ معرفت ذکر الوجہ، اللہ کے چہرے کے تذکرے کی معرفت. یعنی کہ اللہ کے چہرے کا تذکرہ آیا ہے
کہاں پہ؟ حدیث اتبان میں کیا الفاظ ہیں؟ فَإِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ، اللہ نے حرام کر دیا آگ پہ، کس کو؟ من قال لا الہ الا اللہ، جس نے بھی لا الہ الا اللہ کہا، یبتغی بذالک وجہ اللہ، اس حال میں کہ یہ کلمہ پڑھ کے وہ اللہ کی رضا چاہتا ہو۔ تو لفظ کیا بولا؟ یبتغی بذالک وجہ اللہ، کہ یہ کلمہ پڑھے اور پڑھتے ہوئے چاہتا کیا ہے؟ وجہ اللہ، اللہ کا چہرہ، یعنی کہ چاہتا ہے کہ اللہ کے چہرے کو روز قیامت دیکھوں، اللہ کا دیدار کروں۔ تو ان الفاظ سے پتہ چلا کہ چہرے کا تذکرہ آیا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی جن جن صفات کا تذکرہ قرآن و حدیث میں آیا ہے ان سب پہ ایمان لانا چاہیے اور کسی قسم کی تعویل سے گریز کرنا چاہیے۔ چونکہ یہ مسائل اپنے اختتام کو پہنچ گئے تو آج کے درس کا یہیں پہ اختتام کرتے ہیں۔ انشاءاللہ آئندہ درس میں آغاز کریں گے بابو من حقق التوحید دخل الجنت بغیر حساب۔ یہ دوسرا باب ہے، عام طور پہ ہمارے ایڈیشنوں کے لحاظ سے یہ دوسرا باب ہے، ورنہ ایک تمہیدی باب بھی ہے، اگر اس کو شامل کریں تو اس لحاظ سے یہ تیسرا باب بنتا ہے، دوسرا نہیں بنتا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں یہ کتاب توجہ سے اور دھیان سے پڑھنے کی توفیق عنایت فرمائے اور اس سے اپنے عقائد کی اصلاح کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور میرے ساتھیوں کو بھی جو پڑھ رہے ہیں استقامت دے کہ ہم آخری وقت تک اس کتاب کے ساتھ جڑے رہیں، اور اللہ جب موت دے تو توحید پہ دے، خالص ایمان کے اوپر دے، اس حال میں دے کہ اللہ ہم پہ راضی ہو اور ہم اللہ پہ راضی ہوں۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔